بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اطہر حسین صاحب جو اس قافلے کے ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ مجلس ارشاد المسلمین کا ماہانہ پروگرام ہے۔ مجلس ارشاد المسلمین کا قیام 21 مئی 1999 کو عمل میں آیا تھا۔ اس دور کے جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے، مولانا مقبول احمد صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صابر علی صاحب چترویدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام حماد مظاہری دعوت برکاتہم، یہ لوگ جو ہے پروگرام کرتے تھے اور اس تنظیم کو چلاتے تھے۔ چنانچہ اب ان کی معذوری اور بزرگوں کے رحلت کے بعد یہ سلسلہ پھر شروع کیا گیا، اور اس کے اندر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب کی صدارت اور حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی دعوت برکاتہم اس کے نائب صدر ہیں، مولانا محمد مستقیم صاحب قاسمی بلرام پوری، وہ بھی آتے لیکن بیمار ہیں، آپ حضرات ان کے شفا یابی کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اور ان کے علاوہ بھی ہیں مولانا حسان صاحب قاسمی دعوت برکاتہم، مولانا ندیم صاحب، قاری وسیم صاحب وغیرہ، اور مفتی عبدالمالک صاحب ہیں، مولانا عبدالغفار صاحب ہیں۔ تو پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور لوگ جاتے رہتے ہیں، کئی ہفتے میں پروگرام ہوتا ہے، کئی مہینے میں پروگرام ہوتا ہے۔ پہلے تو مہینے میں پروگرام ہوتا تھا اس مجلس کا، لیکن مہینے میں پروگرام ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن مدرسے والوں کے لیے 11 ہی مہینے سمجھیے، 11 کا 10 ہی مہینے سمجھیے۔ ایک مہینہ تو چندی چندہ دوڑ بھاگ شروع ہونے اور بند ہونے میں 2 مہینہ ادھر ہی نکل جاتے ہیں، تو 10 ہی پروگرام ہو پاتے تھے۔ تو ایک سال میں زیادہ سے زیادہ دورہ کر لیں گے، جائیں گے تو 10 گاؤں کو جو ہے کور کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کی گئی کہ ہفتے میں بھی 10 دن میں 15 دن میں جیسے موقع ملتا ہے گاؤں اور علاقے میں جایا جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ دین کی باتیں سنا دی جاتی ہیں، اور اس سے 2 فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہاں کی آبادی کس حساب سے ہے، وہاں دینی بیداری کتنا ہے، نماز اور روزے سے مسجد سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسری چیزیں ان کے مسائل کیا ہیں۔ مسائل کہیں کسی کو پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے یا اور کوئی ہے، آپس کے اندر اختلاف ہے، لوگ کٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اس کی بھی پہل کی جاتی ہے کہ لوگ جڑ کر کام کریں اور دین کے کام میں اور مسجدوں کو آباد کرنے میں تعاون کریں اور ساتھ دیں۔ اسی کے تعلق سے پروگرام ہوتا ہے۔ تو آپ کے گاؤں میں تقریباً مجلس کو قائم ہوئے 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب یہ نئی ٹیم بنی، تو اس کے بعد سے پہلی بار آپ کے یہاں آنا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر سال کوشش کی جائے گی کہ ایک بار ضرور دھنگھٹا کے اندر، اس لیے کہ بہت باذوق لوگ دکھ رہے ہیں، تاکہ یہاں بھی دین کی کچھ باتیں بتا دی جائیں۔ اسی کے تعلق سے ابھی اصل خطاب تو حضرت مولانا عبدالواحد صاحب، حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب کا ہوگا۔ میں 15-20 منٹ کے اندر جو ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسی کے مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی مہینہ جو ہے 4تھا مہینہ ہے۔ 4تھے مہینے کا نام ربیع الثانی ہے، اور اس مہینے کو لوگ 11ویں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس مہینے کو پہلے زمانے میں 11ویں کا چاند بولتے تھے، 11ویں کا چاند ہو گیا۔ تو 11ویں جو ہے یہ 11 ربیع الثانی، یہ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وصال کی تاریخ ہے۔ آپ جب انتقال کیے تھے، دنیا سے گئے تھے، تو اسی مہینے کی 11 تاریخ تھی۔ آج 8 تاریخ ہے، اب 8 بھی ختم ہو گئی، مغرب بعد 9 لگ گئی۔ چنانچہ اسی تعلق سے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند نقوش اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں گے۔ یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کہتے ہیں کہ باپ امام حسن کے خاندان سے ہو
ماں امام حسین کے خاندان کی ہو یا اس میں سے اس کا الٹا ہو، یعنی باپ حسینی ہو ماں جو ہے حسنی ہو، تو اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نجیب الطرفین ہیں، ان کی والدہ جو ہے حسنی اور والد حسینی ہے۔ چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہوئی ہے یہ شہر گیلان کے اندر، گیلان گاف سے گیلان لکھا جاتا ہے لیکن عربی میں گاف نہیں آتا ہے، تو غاف کو کنورٹ کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے غین سے، اور غیلان بھی بولا جاتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر اس کو جیم سے بھی بدلا جاتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے گیلان کے اندر سن 470 عیسوی کے اندر جو ہے 70 ہجری کے اندر، سن 470 ہجری کے اندر ابو صالح موسیٰ کے گھر میں ہوئی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی کوئی بڑا کام کرتا ہے، بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے تو کچھ لوگوں کے یعنی پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہو وہی آگے بڑھ سکتا ہے، وہی کام کر سکتا ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت میں خاص طور سے ان کے والدین کا بھی اہم رول اور کردار ہے۔ ابو صالح موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار یہ ندی کے پاس جو ہے ٹہل رہے تھے، بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، دیکھا کہ ایک سیب جو ہے بہتا ہوا آ رہا ہے کنارے کی طرف، انہوں نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اس کو کھا لیا۔ جب کھا لیا تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ سیب جو ہے پتہ نہیں کس کا ہے اور یہ مشتبہ چیز ہے، یہ جس کا ہے جو ہے ہم کو چاہیے کہ اس سے معذرت کریں، اس سے معافی مانگیں یا اس کو اجرت دیں۔ چنانچہ چلتے گئے ایک باغ ملا جو ہے، ندی کے کنارے ہی ایک باغ تھا۔ چنانچہ ان کو اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اسی باغ سے سیب ٹوٹ کے اس ندی کے اندر، اس پانی کے اندر گرا ہو اور یہی بہہ کے گیا ہو۔ چنانچہ اس باغ کے اندر گئے، جو رکھوالی تھا، مالی تھا، اس سے پوچھا کہ یہ باغ تمہارا ہے؟ اس نے کہا نہیں، باغ تو ہمارا نہیں ہے، میں تو صرف اس کا رکھوال ہوں، اس کو دیکھ ریکھ کرتا ہوں، باغ تو فلاں صاحب کا ہے اور وہ فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ چنانچہ یہ گئے جو ہے اس باغ والے کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ جو ہے باغ جو آپ کا ہے اس سے ایک سیب ٹوٹ کے گرا تھا اور پانی میں بہہ رہا تھا، اور میں شدت سے بھوک محسوس کر رہا تھا، کئی دنوں سے بھوکا تھا، اس لیے میں نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا۔ چنانچہ اب آپ یا تو اسے معاف کر دیں یا اس کی اجرت لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ معاف تو نہیں کریں گے، اس کی اجرت لیں گے، اور ایک سیب کی اجرت یہ ہے کہ آپ 12 سال میرے یہاں نوکری کریں۔ 12 پیسے کا بھی شاید اس دور میں اتنا سیب رہا ہو، یعنی آج سے تقریباً بہت سال پہلے، 1000 سال سمجھیے پہلے۔ چنانچہ کہا کہ 12 سال جو ہے آپ ہمارے ہاں نوکری کریں گے۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ جس کے دل کے اندر خوف اور تقویٰ ہے کہ بھائی حلال ہی روزی پیٹ کے اندر جائے، تو آدمی فکر کرتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو کسی طرح اسی دنیا کے اندر ہی معافی تلافی کر لیا جائے۔ چنانچہ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ ہی سال انہوں نے خدمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، جو باغ کا مالک تھا، کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ 12 سال آپ خدمت کریں، دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری ایک بچی ہے جس کے اندر 4 عیب ہیں، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ 4 عیب ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ لولی ہے، ہاتھ بھی اس کا معذور ہے، تیسرا یہ ہے کہ اندھی ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ بہری ہے۔ 4 عیب میری بیٹی کے اندر ہیں، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ 12 سال نوکری کرنا ہے اور اس سے شادی کرنا ہے، تب جو ہے اس سے جو کھائے ہو اس کا اٹا پٹا ہوگا، برابر ہوگا۔ چنانچہ
جب یہ کچھ ہی دن جو ہے ان کے ہاں خدمت کیے جو ہے ابو صالح موسیٰ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، اس کے بعد اس آدمی نے کہا جس کا باغ تھا کہ اب جو ہے نوکری رہنے دو، اب شادی تمہاری کر دے رہے ہیں اپنے بچی سے۔ چنانچہ نکاح انہوں نے کر دیا۔ جب یہ گھر کے اندر گئے، اپنے کمرے کے اندر گئے تو دیکھ لیں کہ خوبصورت بیوی، حسین و جمیل، اور کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر واپس بھاگ کے آئے، کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارا جو نکاح ہو رہا ہے اس کے اندر 4 عیب ہیں، اور وہ تو صحیح سالم ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا جو ہے جن کا باغ تھا کہ میں نے اپنے بیٹی کے 4 عیوب بیان کیے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی ہے، اس نے کبھی جو ہے گھر سے باہر اپنے قدم کو نہیں نکالا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری بچی جو لولی ہے اس نے کبھی حرام چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا ہے، کسی غیر محرم کو نہیں جو ہے ہاتھ لگایا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اندھی ہے، اس نے کوئی حرام چیز، گانا یا فحش چیزیں جو بھی ہے اس کو نہیں دیکھی ہے۔ چوتھی چیز یہ بہری ہے، اس نے کبھی غلط بات سنی بھی نہیں ہے، دیکھی بھی نہیں ہے، سنی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا اس کے اندر یہ 4 عیب ہیں۔ چنانچہ ابو صالح موسیٰ کی جو ہے شادی ان سے ہو گئی۔ پھر انہی کے وطن سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو پیران پیر، جتنے پیر ہیں ان سب کے جو ہے پیر اور سب سے بڑے اور صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ چنانچہ ان کی جو ہے پیدائش عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت ابو صالح موسیٰ کے گھر میں ہوئی، جو اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک سیب کے بارے میں اتنا زیادہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کا بدلہ یہیں دنیا کے اندر ہو جائے، آخرت کے اندر اس کے بدلہ دینے کی تاب نہیں ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیٹ میں آئے، اس کے بعد 2 ہی مہینے کے بعد ابو صالح موسیٰ کا انتقال ہو گیا، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سن 470 جو ہے ہجری کے اندر گیلان کے اندر پیدا ہوئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس کے بعد ہی معجزات اور کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس میں یہ ہے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہیں وہ حق ہیں اور وہ سچ ہیں۔ کرامت اور معجزہ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کرامت اور معجزہ دونوں کے معنی جو ہے تقریباً ایک ہیں، یعنی خلاف عادت جو روٹین کی چیزیں ہیں، روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز کا ظاہر ہونا، اسی کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز اگر انبیاء سے ظاہر ہوگی تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور روٹین سے ہٹ کر اگر کسی ولی سے، اللہ والے سے، بزرگ سے وہ بات ظاہر ہوگی تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ جب ان کی پیدائش ہوئی، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو یہ دودھ نہیں پیتے تھے صبح سے شام تک۔ چنانچہ ان کی ماں بہت پریشان رہتی تھی کہ دودھ کیوں نہیں پیتا ہے۔ چنانچہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو یہ پھر دودھ پینے لگتے تھے دن کے اندر بھی۔ چنانچہ ایک بار 29 اور 30 کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ چاند ہوا ہے یا چاند نہیں ہوا، رمضان کا جو ہے چاند تھا۔ چنانچہ ان کی ماں نے کہا کہ چاند ہوا کہ نہیں اس کا اندازہ ہم ابھی 2-3 گھنٹے کے بعد بتائیں گے کہ آج رمضان کی 1 تاریخ ہے کہ شعبان کی 30 تاریخ ہے۔ چنانچہ جب 2-3 گھنٹہ ہو گیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا، تب ان کی ماں نے لوگوں سے کہا کہ آج لگ رہا ہے جو ہے 1 رمضان ہے، کیونکہ عبد القادر نے ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے۔ چنانچہ واقعی جو ہے وہ رمضان مبارک کی 1 تاریخ تھی۔ چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ شروع ہی سے جو ہے ان کے جو ہے واقعات اور جو ہے کرامات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا بڑے ہوئے اور ان کی بسم اللہ خوانی جب ہوئی، بسم اللہ لے جا کے مکتب کے اندر مدرس کے پاس شروع کروایا گیا۔ چنانچہ جب ان کو استاذ نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے بسم اللہ شروع کیا، اس کے بعد الف لام میم پڑھنا شروع کر دیا۔
پورا پارا پڑھ کے دوسرا پارا تیسرا پارا 18 پارا غنیت الطالبین میں 18 پارا جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ شروع کرنے گئے تھے، 18 پارا حفظ سنا دیا۔ چنانچہ جب ان کی ماں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ پیٹ میں تھے میں تلاوت کرتی تھی اور تلاوت کرتے کرتے مجھے بھی 18 پارا یاد ہو گیا۔ چنانچہ اس کا اثر ہوا کہ بچے نے اس اثر کو قبول کیا اور اس کو بھی جو ہے 18 پارے پیٹ ہی میں یاد ہو گیا، اور بسم اللہ شروع کرتے وقت انہوں نے 18 پارے سنا دیے۔ اس کے بعد جب یہ اور بڑے ہو گئے، ان کی عمر 18 سال کی ہو گئی، یہاں ابتدائی تعلیم اپنے شہر گیلان میں حاصل کر لیے۔ اب اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی ماں سے انہوں نے کہا کہ ماں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اور پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اس دور میں بغداد علم و معرفت اور حکمت کا مخزن ہوا کرتا تھا اور مرکز اور منبع ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم اگر پڑھنے جانا چاہتے ہو تو جائیے، اجازت ہے، لیکن ہو سکتا ہے جب تم آؤ اس وقت مجھ سے ملاقات نہ ہو اور میرا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ اس سے ایک بات ہم لوگوں کو جو ہے سبق ملتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا ہمارا بچہ کوئی خیر کے کام کرنے کے لیے ہمت دکھا رہا ہے، جذبہ دکھا رہا، پڑھنا چاہ رہا ہے، تو ہم کو روکنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے، اس کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے دینا چاہیے۔ تو 18 سال کی عمر میں جو ہے ان کے والد جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر گیلان سے بغداد جو ہے قافلے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے جانے لگے تو ان کی والدہ نے ان کی صدری، ان کی جو گدڑی تھی اس کے اندر جو ہے 40 اشرفیاں جو ہے اس کے اندر سل دیں۔ 40 اشرفیوں کا وزن لکھا ہے کہ 87 گرام سونا، 87 گرام 40 اشرفیوں کو اگر سونے میں کنورٹ اور بدلا جائے، تبدیل کیا جائے تو 87 گرام سونا ہوگا، یعنی زکوٰۃ اتنے میں فرض ہو جائے گی۔ تو 40 اشرفیاں ان کی ماں نے ان کی صدری اور گدڑی میں سل دیا، اور اس کے بعد کہا کہ جا رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جھوٹ نہ بولنا، سچ ہی بولنا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ جا رہے تھے، راستے میں جو ہے ایک جگہ قافلے کو چوروں نے اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ چنانچہ ان سے بھی جو ہے مذاق کے طور پر ڈاکو نے کہا کہ اے نوجوان تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، چلے گئے۔ دوسرا ڈاکو پھر آیا، کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ یہ بھی گیا، جب اپنے سردار سے بتایا کہ ایک نوجوان ہے بہت معصوم سا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 40 اشرفیاں ہیں، حالانکہ اس کے جیب میں کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ جو سردار تھا وہی آیا، اس نے کہا کہ جو ہے کہ کہاں تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ کہاں جو ہے 40 اشرفیاں ہیں اور میرے گدڑی کے اندر ہے، جیب کے اندر میری والدہ نے سل دیا ہے۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ ڈاکو ہیں، پورے قافلے کا سامان لوٹ لیے ہیں اور تمہارا بھی لوٹ لیں گے جب جان جائیں گے، لیکن تم نے چھپایا کیوں نہیں اس کو؟ تو اب اللہ والوں کی بات اثر رکھتی ہے دل کے اندر، اور ان کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ہزاروں کے قلوب اور دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے چلتے وقت ایک معاہدہ کیا تھا اور ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ چنانچہ میں اپنے ماں کے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جب یہ الفاظ سننا تھا، درد دل کے ساتھ عبد القادر جیلانی نے کہا، ڈاکو کے جو سردار تھا اس کے دل پر اثر پڑا۔ اس نے کہا کہ ایک نوجوان کم عمر، ابھی 17-18 سال کی عمر ہے، اور یہ شخص اپنے ماں کے وعدے کو نہیں توڑ رہا ہے، اور ہم لوگ ہٹا کٹا ایک دم بالکل سیانے ہو کر اپنے رب کے وعدے کو روزانہ توڑ رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کے عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسی وقت جو ہے اس نے بیعت کر لیا ڈاکو کے سردار نے، اور اپنے ڈاکوؤں سے کہا، ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ تم لوگ کسی اور کو سردار چن لو۔
ڈاکوؤں نے کہا کہ نہیں، آپ جب چوری کرتے تھے اس وقت کے سردار آپ تھے، اب ایمان لانے کے بعد بھی اب آپ ہی ہمارے سردار ایمان لانے کے بعد بھی ہوں گے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے ایمان قبول کر لیا سارے ڈاکوؤں نے، اور ان کا پیسہ واپس کر دیا۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو سچ بولنا چاہیے، لیکن ہم جو ہے شاید کہ دن بھر میں کبھی سچ بولتے ہوں، اکثر تو جھوٹ ہی سے کام چلاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ سچ بولنا چاہیے، چاہے تجارت آپ کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، یا اور بھی کوئی معاملہ ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے آدمی کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے جب پڑھ اوڑھ کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک بار جا رہے تھے، اب ایک دم اختتام کی طرف گفتگو ہے، جب وہ جا رہے تھے ایک بار راستے میں تو بہت زیادہ پیاس لگی تھی اور بہت گرمی تھی، چنانچہ بدلی ہو گئی۔ جب بدلی ہو گئی جو ہے اس کے بعد جو ہے بارش بھی ہو گئی، چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا آرام ملا کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا، اور پانی بھی انہوں نے پی لیا۔ جب پانی پی لیے تو آواز آئی غیب سے کہ اے عبد القادر جیلانی، اللہ تعالیٰ تم کو اتنا چاہتے ہیں، تم کو اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بدلی ہو گئی، اور بارش بھی تمہارے پیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اب تم جو چاہو کرو، سب کچھ تم سے معاف ہے، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا چونکے کہ نماز روزہ سب معاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، روح نکلنے والی ہے، قبض ہونے والی ہے۔ ابو الفضل عباس اور حضرت عباس اور بعض روایتوں میں حضرت علی کے کندھے پر سوار ہو کر مسجد کے اندر گھسٹتے ہوئے حجرہ عائشہ سے آ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتے وقت تک جو ہے نماز معاف نہیں ہوئی، اور ہم سے جو ہے ابھی سے نماز معاف ہو جائے گی؟ چنانچہ ان کو تھوڑا چوکنا ہوئے اور کہاں لگ رہا کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد پھر آواز آئی، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم شیطان ہو اور مجھے جو ہے بہکا رہے ہو۔ پھر آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، اللہ نے تم کو تمہارے علم کی وجہ سے جو ہے بچا لیا۔ پھر یہ چونکے تھوڑا سا کہ لگ رہا پینتڑا بدل کے دوسرے طریقے سے شیطان آنا چاہ رہا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، تم لگ رہا شیطان ہو، اور میرے علم نے نہیں بچایا ہے، بلکہ اللہ کے فضل نے مجھ کو بچایا ہے، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا۔ علم تو سب سے زیادہ شیطان کے پاس تھا، ابلیس کے پاس تھا، لیکن رادِ درگاہ ہوا اور ملعون ہوا، اور قیامت تک کیسے گھومتا پھرے گا؟ تو علم نے نہیں بچایا ہے، بلکہ اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ ان کی جب عمر تقریباً 33 سال ہو گئی، انہوں نے درس و تدریس شروع کیا، بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تزکیہ اور تصفیہ بھی کرتے تھے، اور فتویٰ نویسی کا بھی کام کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ مسئلے بتاتے تھے، اور انہی کے مذاہب پر جو ہے کاربند تھے۔ چنانچہ ایک بار مکہ کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے قسم کھا لیا کہ اگر میری بیوی یعنی چاند، اگر میں ایسے وقت میں عبادت کروں گا جب دنیا میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسا نہیں کر پایا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ چنانچہ مکہ کے اندر جتنے علماء تھے سب کے پاس یہ مسئلہ گیا، سب نے کہا کہ اس آدمی کی بیوی ہاتھ سے گئی۔ سب لوگ کہیں عبد القادر جیلانی کے پاس چلتے ہیں، وہ مکہ کے اندر مقیم ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے اور اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں اس وقت ایسی عبادت کروں گا جس وقت دنیا میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر نہ کر پایا تو میری بیوی کو طلاق۔ ہم لوگوں نے اس کو مسئلہ بتایا کہ تمہاری بیوی ہاتھ سے گئی اس لیے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں نہ کر رہا ہو۔ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں اب نماز شروع ہو رہی ہوگی، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کہیں کوئی اور نفل پڑھ رہا ہوگا، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوگا، روزہ رکھے ہیں، کوئی اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہوگا، تو پورے دنیا میں کوئی نہ کوئی عبادت کر ہی رہا ہوگا۔
چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت آسان مسئلہ ہے اور ان کی بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی. تو جتنے علماء گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھانے سے پہلے ہم کو سمجھائیے، ان کو سمجھانے سے پہلے ہم لوگوں کو سمجھائیے کہ کیسے ان کی بیوی بچے گی. چنانچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم لوگ مکہ کے اندر ہیں اور کعبہ کے متولی سے کہا جائے کہ طواف کو کچھ دیر کے لیے روک دے، 2-4-5 منٹ کے لیے، چنانچہ یہ آدمی طواف کر لے. ظاہر سی بات ہے جب یہ طواف کر رہا ہوگا پوری دنیا میں کوئی نہیں طواف کر رہا ہوگا، اس لیے کہ کعبہ تو ایک ہی جگہ ہے، کعبہ تو مکہ کے اندر ہے، وہاں کا کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا. چنانچہ انہوں نے جو ہے اس آدمی نے طواف کیا اور ان کی بیوی جو ہے اس طرح بچی. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ نویسی کے اندر بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ علم اور معرفت کے اندر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام عطا کیا تھا. چنانچہ ان کی تعلیمات اور ان کے جو ہے اخلاق اور ان کی باتوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اور ان کی وفات 11 ربیع الثانی، یہ جو مہینہ آ رہا 11 تاریخ 11 ربیع الثانی 560 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. 91 سال جو ہے ان کی عمر ہوئی، بعض روایتوں میں 60 بعض میں 61 لکھا ہے. 91 سال ان کی جو ہے یہ دنیا کے اندر رہے اور انہوں نے 4 شادیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے کثیر العیال بنایا. 4 بیویوں سے اللہ نے 49 اولاد عطا فرمائی، جس میں سے 27 بیٹے بقیہ بیٹیاں ہیں. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنا اور ان کی باتوں کو جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری چیز ہے. انشاءاللہ ان باتوں کا جو خلاصہ ہے کہ سچ بولا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز اور روزے کی جو ہے پابندی کی جائے اور جو عبادات ہو جائیں اس پر اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. اپنی محنت کو آدمی بہت زیادہ عمل دخل نہ دے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے علم حاصل کرنے کے اندر لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے ہم کو جو ہے تیار رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ. حضرت مولانا حسن ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے. ایک بات عرض کرنی ہے اس میں کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ ان کے والد کا واقعہ کہ سیب گر گیا تھا، سالوں ان کے یہاں خدمت کی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھرانے اسلامی ماحول میں پلیں، ہمارا بچہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، دین سے جڑا ہوا ہو. یہ یوں ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے باپ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، تب جا کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے. اور اسی طرح جب وہ مدرسے میں گئے تو کیا ہوا کہ 18 پارہ انہوں نے سنا دیا. کہا گیا کہ ماں کی گود جو ہے بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. آج ہماری مائیں بچوں کی کیسی تربیت کرتی ہیں ہم لوگ بخوبی واقف ہیں. موبائل میں بزی ہیں، بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اگر بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے موبائل پکڑا دیا، یا تو خود بزی رہیں گی یا بچے کو موبائل پکڑا دیا. ابھی ایک نیوز آئی تھی، نئی تازی ہم نے پڑھی ہے کہ ایک اسکول میں کئی بچے تھے تو ٹیچر نے کہا کہ سب بچے لکھ کے آؤ کہ تم لوگ اپنی ماں کس طرح کی ماں چاہتے ہو تم لوگ. تو سارے بچے نے کچھ لکھا ہماری ماں ایسی ہونی چاہیے، ایسے جس کو جو سمجھ میں آیا. ایک بچے نے لکھا کہ میری ماں وہ ہو جو موبائل نہ چلانے والی ہو، بغیر موبائل کی ماں چاہیے مجھے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے بچے دین سے جڑے رہیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.